بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے آپ شان نزول سمجھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک آدمی تھا جو مدینہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا، تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اپنی سواری اپنے لشکر وغیرہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے آنے کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ ایسا آدمی آئے گا جس کا چہرہ کافر کا چہرہ ہوگا اور جس کا دماغ، جس کی عقل اور دماغ کا گودا اور مغز غداری سے بھرا ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اس نے آپ سے پوچھا، محمد آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عمل کی بات بتائی، کہا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو آپ صحیح کہتے ہو، لیکن کچھ رئیس، عمرہ، مالدار قسم کے لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے، میں ان کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں ان کو لے کر بعد میں آؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں۔ پھر وہ چلا گیا اور جاتے جاتے اہل مدینہ کے جانوروں میں، بکریوں اور اونٹوں میں بڑی تعداد ہنکا کر کے لے گیا۔ جب دوسرا سال ہوا وہ پھر آ گیا اور اتفاق سے اب اس کے ساتھ بہت سارے اونٹ، بہت ساری بکریاں تھیں، اور ان جانوروں کو وہ جو ہنکا کے لایا تھا، یہ جانور ہدی کے طور پر تھے، یعنی اصل میں ان جانوروں کو وہ مکہ لے جانا چاہ رہا تھا، حرم کی حد میں لے جا کر، اور وہاں ان کی قربانی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو لے کر آیا تھا، آنے والے دوسرے لوگ قبیلہ بنو بکر کے لوگ تھے، اور وہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، آپ کے اصحاب ساتھیوں میں سے، جن کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون کرنے، ساتھ دینے کا معاہدہ تھا۔ بس ان ساتھیوں نے یہ سوچا کہ یہ جو جانور وغیرہ لے کے آیا ہدی والا، اسے لے لیا جائے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی،
جس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ کہا، آگے ولا الشہر الحرام کہا، اور پھر واقعے کی مناسبت سے آگے ولا الہدی کہا، ولا القلائد فرمایا۔ لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، جیسا کہ مصنف فرما رہے جمع شعیرہ، اور اس کا مطلب بتاتے ہیں معالم دین، معالم یعنی دین کی علامات۔ اصل میں شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے شعار بنا لیا جائے، کسی چیز کی علامت قرار دیا جائے، جیسے حج کے جو مناسک ہوتے ہیں، حج میں کہاں کہاں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، رمی جمار کرنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، لہذا یہ حج میں وقوف کے جو مقامات ہیں، رمی جمار کی جو جگہ ہے، مطاف ہے، سعی کی جو جگہ ہے، یہ سب گویا حاجیوں کے حج کی علامت ہے۔ یہ سب افعال ہیں جن کے ذریعے پہچان ہوتی ہے کہ یہ کرنے والا آدمی حج کو آیا ہوا ہے۔ اسی طرح جیسے احرام ہے، ان کے ذریعے سے حج کی، حاجی کی پہچان ہوتی ہے، ان سب کو شعار کہہ سکتے ہیں۔ یہاں مصنف نے معالم دین ہی کہا، یعنی دین کی علامتیں۔ دین کی علامتیں یعنی اوامر کے قبیل کی ہوں یا نواہی کے قبیل کی ہوں، دین میں جن سے مقصود یا تو فعل کرنا ہو یا ترک چھوڑنا ہو، یہ سب دین پر دلالت کرنے والی علامتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کے شاعر یعنی دین کی علامتوں کو حلال نہ سمجھو۔ دین کی علامتوں کو حلال نہ سمجھنا، ظاہر ہے کہ بھائی دینی علامتیں ہیں، اگر کرنے کے قبیل کے ہیں تو حلال ہی ہیں۔ اس وجہ سے مصنف نے جو خلجان ہو رہا تھا اسے دور کرتے ہوئے اس کی صورت بیان فرمائی، ای بالصید فی الاحرام، احرام باندھ کر اور حرم کے مقام پر شکار کرنا یہ منع کیا گیا۔ اب یہ ممنوعات میں سے ان کو حلال سمجھ کر تم نہ کرنے لگو، یعنی مطلب یہ ہے کہ دینی علامتوں کو ہلکا پھلکا نہ سمجھو۔ میں نے کہا تھا شاعر اللہ سے دین کی علامتیں یعنی اوامر نواہی ہیں، تو ان کے حلال نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اوامر ہیں جن سے فعل مطلوب ہے تو ان کو ویسی کرو، اور جو نواہی ہے جن سے ترک مطلوب ہے تو یہاں پر بھی ویسی کرو، یعنی کرنے کو کرو، اگر اس کے خلاف کر لیا، یا چھوڑنے کی چیز کو چھوڑو اگر تم نے اس کے خلاف کر لیا، تو یہ اللہ کے شاعر دینی علامتوں کو حلال کرنا ہوگا۔ فرمایا ای معالم دین ہی، یعنی اللہ کے دین کی علامت۔ یہاں معالم تو شاعر کے معنی ہیں، اور اللہ کے لیے آگے ضمیر لائے، لیکن بیچ میں دین نکالا، اشارہ کیا کہ شاعر اللہ میں درمیان میں اللہ کا مضاف محذوف ہے، عبارت ہوگی شاعرہ دین اللہ، اللہ کی دین کی علامت ہے۔ صورت بیان فرمائی کہ ان شاعر کو حلال نہ کرنے کا مطلب بالصید فی الاحرام، یعنی احرام میں شکار کر کے یا حرم میں شکار کر کے۔ ویسے تو لفظ کا عموم بتاتا ہے کہ شریعت کے تقاضے کی خلاف ورزی کرنا یہ سب شاعر اللہ کو حلال سمجھ دینا، جس میں اوامر کو بجا نہ لا کر کے ترک کر دیا جائے اور نواہی سے اجتناب نہ کر کے اختیار کیا جائے، یہ سب شامل ہے۔
لیکن ماقبل اور مابعد کے قرینے سے یہاں اس کو خاص احرام کی حالت میں اور حرم میں شکار کرنے کے اعتبار سے خاص کر لیا گیا۔ ماقبل میں بھی غیر محل الصید وانتم حرم کی آیت تھی، اور آگے بھی شہر حرام اور حدی کا لفظ آ رہا، قلائد کا لفظ آ رہا، والعامین البیت الحرام۔ اس وجہ سے یہاں حرم اور احرام کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، ورنہ تو اگر ماقبل مابعد سے اس کو الگ کر لیں تو اس کا مطلب عام ہوگا، کسی بھی طرح سے شرعی تقاضے کی خلاف ورزی نہ کرو، یہ اللہ کے شاعر کو حلال سمجھنا ہو جائے گا۔ چاہے افراد کر کے ہو، تفرید کر کے ہو، یا یہ کہ دینی شاعر مثلا مناسک حج وغیرہ ہے ان کو ہلکا پھلکا سمجھ کر کے اب یہ جو حلال سمجھنا ہوتا ہے وہ فعلاً بھی ہو سکتا ہے، اعتقاداً بھی ہو سکتا ہے، یعنی نہ تو شریعت کے تقاضے کے خلاف تم عقیدہ رکھو اور نہ ہی شریعت کے تقاضے کے خلاف کوئی کام کرو، چاہے بالفعل ہو یا بالاعتقاد ہو، ظاہراً ہو یا باطناً ہو، اللہ کے جو شاعر جیسے ہیں ویسی رہنے دو، انہیں حلال نہ کرو۔ آگے فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی قابل احترام مہینے کو حلال، مہینے جن میں کہ جنگ قتال منع ہے، فرمایا اس مہینے کو تم حلال کر کے اور جنگ کرنے لگو، قتال کرنے لگو، یہ ایمان والوں کے لیے درست نہیں ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی قابل احترام مہینے کو حلال کرو، صورت بیان فرمائی بالقتال فی، یعنی اس مہینے میں جنگ کر کے قتال کر کے۔ یہ جو آگے شہر حرام، حدی، قلائد وغیرہ کا ذکر آ رہا، یہ سب شاعر اللہ میں شامل ہے۔ پہلے جب کہ اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو، لہذا اسی میں قابل احترام مہینہ بھی ہے شہر حرام، یعنی قابل احترام مہینہ، جن مہینوں میں قتال وغیرہ جنگ کو منع کر دیا گیا، اور اسی طرح حدی یعنی حج وغیرہ کے موقع پر جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی شاعر میں شامل ہیں۔ قلائد، جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے علامت نشانی کے طور پر، یہ بھی شاعر میں شامل۔ لیکن شاعر اللہ کے بعد آگے ولا الشہر الحرام، ولا الحدی، ولا القلائد وغیرہ کا جو ذکر ہوا ہے، یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے، باوجود کہ یہ عام میں شامل، لیکن اہتمام کے پیش نظر الگ الگ ان سب کو شمار کیا، الگ الگ بیان فرمایا۔ کہا کہ اور نہ ہی قابل احترام مہینے کو حلال کرو، یعنی بالقتال فی، اس میں قتال کر کے، اس میں جنگ کر کے۔ قتال کے اعتبار سے اگر قابل احترام مہینے کو حلال سمجھنے سے منع کرنا مقصود ہو، تب تو آگے بیان فرمائیں گے مصنف کہ سورہ برات میں آیت آئی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس آیت کے ذریعے سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو جائے گا، آگے بیان آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہاں حلال نہ کرنا شہر حرام میں قتال کے اعتبار سے نہ ہو، غیر قتال کے اعتبار، یعنی صرف قتال جنگ وغیرہ ہی نہیں، مثلا اس مہینے میں ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، گناہ کر رہا، تو اگر غیر قتال پر محمول کریں گے کہ
کہ قابل احترام مہینہ ہو، اس کو تم حلال سمجھ لو، تو اس کی حرمت کو تم نے پامال کر دیا، اس لیے اس میں قتال کرنا منع۔ قتال کی اگر صورت بیان فرماتے ہیں تب تو آگے بتائیں گے کہ یہ آیت کا حکم منسوخ، لیکن اگر اس کی صورت کو عام رکھتے ہیں قتال کے علاوہ غیر قتال، یعنی صرف اس قابل احترام مہینے میں قتال کرنے سے منع نہیں بلکہ ظلم وغیرہ کرنے سے منع، تو ایسی صورت میں آیت کا حکم منسوخ نہیں ہوگا، آیت کا حکم علی حالی باقی رہے گا، اس لیے کہ ظلم چاہے کبھی بھی ہو، کسی مہینے میں ہو، شریعت میں منع ہے۔ اللہ کا ارشاد فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یہ قابل احترام مہینے جن میں عدل برتو، ایسا نیک کام کرو کہ اللہ راضی ہو، ظلم زیادتی نہ کرو، ایک تو یہ ایسی منع ہے، اور دوسرے ان مہینوں میں اگر کرو گے تو اور زیادہ منع ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کو توڑنا ہے اور ساتھ ساتھ قابل احترام مہینے کی حرمت کو بھی پامال کرنا ہے، تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس آیت سے بالکل منع ہے ظلم وغیرہ، اور یہ حکم ابھی بھی باقی ہے ہمیشہ کے لیے، لہٰذا آیت کا حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ بہرحال فرماتے ہیں اور نہ ہی حلال کرو قابل احترام مہینے کو، یعنی اس مہینے میں قتال کر کے، وللہدی، اور نہ ہی ہدی والے جانور۔ ہدی کس کو کہیں گے؟ کہا ما اہدی الی الحرم، یعنی وہ جانور جسے ہکا کر کے لے جایا جائے حرم کی جانب، من النعام یعنی چوپائے جانور وغیرہ، تو اس کو حلال نہ کرو۔ اسے حلال نہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس طرح کے جانور سے تعارض نہ کرو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اگر غیر ایمان والے کفار کے جانور وغیرہ ہیں تب تو اس آیت کا حکم بھی علی حالی اب باقی نہیں رہتا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مسجد حرام سے کفار مشرکین قریب ہوتے تھے، وہ بھی اپنے گمان کے اعتبار سے حج کا کام کرتے تھے اور اس پر ثواب کی امید رکھتے تھے، لیکن آیت جب آئی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اب اس سال کے بعد جب فتح ہو گئی بغیر ایمان کے کفر اور شرک کی حالت میں یہ مسجد حرام سے قریب نہ ہو، لہذا جب وہ قریب نہ ہوں گے ان کے لیے منع، تو ان کے قربانی کے لیے جو جانور ہدی کے طور پر بھیجے جائیں گے وہ بھی منع ہو جائیں گے۔ اس طرح سے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا والی آیت سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وللہدی، اور نہ ہی ہدی والے جانور، یعنی وہ جنہیں ہکا کے لے جایا جائے الحرم، حرم کی جانب، من النعم چوپائے جانوروں میں، ان کو حلال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے بالتعرض لو، یعنی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے، تعرض کر کے، یعنی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، منع کیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ فرماتے وللقلائد، اور نہ ہی قلادہ اور پٹے ڈالے ہوئے جانور، یہ قلادہ کی جمع ہے قلائد۔ قلادہ کس طرح کے جانور کو کہتے ہیں اور وجہ تسمیہ کیا ہے مصنف نے بیان کیا، وہی ما کان، وہ جانور جس جانور کو قلادہ ڈال دیا جائے، یعنی گلے میں پٹا ڈال دیا جائے، ہوتا یہ تھا کہ جو جانور
حرم میں لائے جاتے تھے تقرب کے طور پر قربان کرنے کے لیے، وہاں حرم کے درخت کا پتا یا ٹہنی وغیرہ اس جانور کے گلے میں پٹے کے طور پر ڈال دیتے تھے، اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ مامون اور محفوظ رہے، کوئی اس کے ساتھ تعرض نہ کرے، چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اسے نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ قلادہ کا تعارف اور وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا وہی اما کانا یتقلد بہ، وہ چیز جسے اس جانور کو قلادہ ڈال دیا جائے، پٹا ڈال دیا جائے، یعنی حرم کے درخت سے پتا اور ٹہنی وغیرہ لیامن تاکہ وہ معمول رہے، محفوظ رہے، اس کو بھی حلال کرنے سے منع کیا گیا۔ صورت بیان کر رہی فلا تتعرضوا لها، یعنی نہ اس جانور سے تعرض کرو، ولا لاصحابھا، اور نہ ہی جانور والوں سے، یعنی جانور کو جو ہکا کر کے لوگ لاویں، جو جانور کے دیکھ بھال پر مقرر ہو، نہ جانور کے ساتھ اور نہ ہی جانور کے دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعارض نہ ہو۔ بہرحال یہاں پر بھی یہ حکم شروع کے اعتبار سے تھا، لیکن بعد میں چل کر کے یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، جیسا کہ آگے مصنف کہیں گے کہ برات کی آیت یعنی سورہ برات کے اندر نص کی آیت آئی ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان کیا، اور سورہ برات میں آپ پڑھیں گے کہاں فلا تتعرضوا لها، یعنی جانور اور جانور کے ذمہ دار، اس کے جو مالک ہوں یا اس کے دیکھ بھال والے، لاصحابھا، ان کے ساتھ تعارض نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، مصنف نے لا کے بعد تحلو نکالا، اشارہ کیا کہ اس کاتبی ماقول کی طرح لا تحلو کے اوپر، یعنی اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو، شہر حرام کو اور ہدی والے جانور کو، پٹے لگائے ہوئے جانور کو، اور نہ ہی آمین البیت الحرام، ان لوگوں کو جو بیت الحرام کا قصد ارادہ رکھ رہے ہیں۔ بیت الحرام کا قصد اور ارادہ رکھنے والے، آیت ماقبل میں آئی تھی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس آیت کے نزول سے پہلے غیر اہل ایمان بھی، کفار مشرکین بھی حج وغیرہ کے ارادے سے بیت الحرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ کا قصد ارادہ کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی کوئی تعارض نہ ہو، یعنی ان کے ساتھ قتال نہ ہو، جنگ نہ ہو، منع کیا۔ ولا تحلوا آمین، اور نہ ہی حلال کرو آمین، یہ اما یا امو سے ہے، جس کے اصل معنی قصد کرنے کے، اسی سے تیمم بھی ہے، جس کی اصل حقیقت نیت کرنا، قصد ارادہ کرنا، پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا قصد ارادہ، نیت۔ مصنف نے معنی بتا آمین ای قاصدین، اور نہ ہی ان لوگوں کو حلال سمجھو، حلال کرو جو بیت اللہ کا قصد ارادہ کر رہے ہیں، بیت الحرام کا۔ یہاں جو ممانعت ہوگی اس طرح سے کہ بیان تقاتلون، کہ تم ان کے ساتھ قتال کرنے لگو، ان کے ساتھ جنگ جدال کرنے لگو، منع کیا۔ کیوں؟ آگے فرمایا یبتغون فضلا من ربہم، کہ یہ بھلے ایمان والے نہیں ہیں لیکن یہ اپنے رب سے فضل کے طالب ہیں۔ یبتغون فضلا، یہ ترکیب میں آمینہ کے ضمیر سے حال واقع ہے، یعنی قصد ارادہ کرنے والی دناہا لے کے یہ اپنے رب کی طرف سے فضل کے طالب، فضل سے مراد رزق ہے،
رزق کو فضل سے تعبیر کر کے اشارہ کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اگر رزق مل رہا ہے تو یہ اللہ پر حق نہیں ہے، بلکہ اللہ فضل فرما رہا ہے، بلا استحقاق بلا حق کے عطا فرما رہا، اس لیے رزق کو فضل سے تعبیر کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ایک دانہ بھی کھانے کو میسر نہ ہو۔ اللہ جسے چاہے اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، لہذا ہماری محنت، ہمارے اسباب اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ محض ذریعہ ہے۔ اصل مسبب الاسباب اللہ ہے جو ہماری محنت، ہماری کوشش پر ہم کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے بلکہ اس رب کا فضل ہے۔ یبتغون فضلا رزقا من ربهم، یہ طالب ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں اپنے رب سے فضل۔ کیسے بالتجارہ، چونکہ حج کے موسم میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور خرید فروخت کا بازار بھی لگتا، تو وہ موسم حج کا یہ ایک طرح کا تجارت کا بھی موسم ہوتا ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہوتا، اس لیے فرمایا کہ وہ آتے ہیں قصد ارادہ کر کے، ساتھ ساتھ تجارت وغیرہ بھی کر لیتے، خرید فروخت بھی کر لیتے، اور ان کے رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ وہ رضوانہ، اور وہ طالب ہوتے ہیں رضا کے، رضوان رضا یعنی اللہ کی طرف سے خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ بقصدی میں ہو ضمیر بیت حرام کی طرف لوٹے گی، منہ میں ہو ضمیر اللہ کی طرف، رب کی طرف، وہ اپنے رب کی طرف سے رضوان یعنی رب کی خوشنودی کے طالب ہوتے، بقصدی بیت اللہ کا قصد کر کے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر بیت اللہ کا 1000 بار بھی قصد کیا جائے تو اللہ کی رضا نہیں ہوگی، یہ عمل ہے، عمل معتبر ایمان کے بعد ہی ہوتا ہے۔ لہذا مصنف نے بزعمیل فاسد لا کر بتایا کہ یہ لوگ جو رضا کے طالب ہوتے ہیں، خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ اپنے گمان فاسد کے اعتبار سے یعنی ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن فاسد گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کہ زمانی جاہلیت کے اعتبار سے جاہلانہ حج کی رسم ادا کر لیں گے تو اس پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ فرمایا بزعمہ الفاسد کہ یہ بیت اللہ کے قصد سے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں، وہ ان کے زعم اور فاسد گمان کے اعتبار سے۔ آگے فرماتے مصنف کہ ھذا منسوخ بآیت براءہ، سورہ برات کی آیت کے ذریعے سے یہ منسوخ ہے۔ ھذا کا تعلق پہلے والے لا تحل شعائر اللہ کے بعد یہ چاروں چیزیں ہیں، یعنی شہر حرام بھی، ہدی بھی، قلائد بھی اور آمین البیت الحرام بھی، چاروں کی طرف ھذا سے اشارہ ہو رہا کہ یہ یعنی شہر حرام، ہدی، قلائد اور آمین البیت الحرام سے متعلق جو حکم آیا تھا، برات والی آیت سے یہ حکم منسوخ ہے۔ تفصیل ماقبل میں بیان کر دی گئی تھی کہ برات میں کون کون سی آیت ہے، کیسے کیسے منسوخ ہوا، اور کیا معنی مراد دیں گے تو منسوخ ہوگا، اور کیا معنی مراد لیں تو منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ آیت کا حکم محکم ہو کر کے باقی رہے گا۔ یہ پوری تفصیل ماقبل میں بیان کی جا چکی ہے۔ چونکہ مشرکین لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کرنا یہ اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، بہرحال ان کا اپنا گمان تھا، اسی لیے اوپر میں فرمایا تھا کہ وہ جو رضا کے طالب ہو رہے ہیں وہ اپنے گمان فاسد کے اعتبار سے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک برتن پاک نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی اچھی چیز ڈالنا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اگر دل میں ایمان کا نور نہ آوے اور بدعقیدگی کی گندگی سے وہ دل پاک صاف نہ ہو تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کیسے اس میں آ سکتی ہے؟
برتن پہلے صاف کرنا ضروری ہے، تب اس برتن کے اندر کوئی اچھی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ ناپاک اور غلیظ کاموں کے ذریعے سے اچھے نتائج کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ کھیت میں آپ ببول اور کانٹے بوئیں اور گلاب اور پھول کی امید رکھیں، یہ حماقت۔ اسی طرح ایمان کے بغیر دل کا کھیت جو بنجر ہو جائے اور اس میں بدعقیدگی کی شکل میں ببول اور کانٹے ڈالے جائیں، لیکن امید رکھی جائے کہ اللہ کی رضا اور قرب کا گلاب اور پھول ان کو حاصل ہوگا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ بہرحال یہاں تک چند باتیں تھیں جو شاعر اللہ کے قبیل سے ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھنا، انہیں پامال نہ کرنا حکم تھا۔ آگے احرام کی حالت میں شکار وغیرہ کرنا جائز قرار دیا جا رہا۔ یہ احرام کی حالت میں شکار وغیرہ کرنا جس سے پہلے منع کر دیا گیا تھا، لیکن آگے جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ کب؟ جب احرام سے پاک ہو جائے۔ احرام کی حالت میں تو شکار کرنا حلال نہیں ہے، لیکن جب احرام سے نکل جاوے، محرم تھے اب حلال ہو جائیں یا حرم کی حدود سے باہر ہو جائیں، تو اب آگے جو ممانعت تھی وہ ختم ہو جائے گی شکار کی، اور اجازت ہو جائے گی۔ چنانچہ آگے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کی آیت آ رہی ہے اور مختلف آیتیں آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شاعر دین کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اوامر کو بجا لانے اور منہیات سے پرہیز کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔